جب لاکھوں لوگ اپنے ملک سے نکل کر انڈیا کے میدانوں میں جا رہے تھے تو صرف ایک ریفیوجی کرائسس نہیں تھا، یہ ایک نعرہ تھا، ایک پکار تھی انسانیت اور انصاف کے لیے۔ دیکھنے میں تو یہ صرف ایک ریفیوجی کیمپ لگتا ہے، لیکن ہر ٹینٹ کے پیچھے ایک کہانی ہے، کہانی ایک گھر کی جو جلا دیا گیا، ایک زندگی جو لوٹ لی گئی، لوگ اپنے ساتھ بس یادوں کا بوجھ اور بچپن کے خوابوں کے ٹکڑے لیے ہیں، اور ہر شناخت کا ثبوت بارڈر کے اس پار چھوڑنا پڑا۔ ہر چہرے پر ایک سوال ہے، کیا ہم کبھی پھر سے اپنی زمین کو دیکھ پائیں گے؟ اس بار مسئلہ صرف ریفیوجی لوگ نہیں مگر ان کی تعداد تھی، لاکھوں کی گنتی، ایک ملک جو پہلے ہی اپنے مسائل میں الجھا تھا، اب ایک اور بوجھ اٹھانے پر مجبور تھا۔ ہر ایک ریفیوجی کے لیے کھانا، پانی اور علاج، یہ سب ایک امتحان بن گیا، لیکن یہاں سوال تھا صرف سہارا دینے کا نہیں تھا، بلکہ اس اصل مسئلے کو سلجھانے کا تھا جس نے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن یہ لوگ بس مظلوم نہیں تھے، ان کے دلوں میں ایک چھپی ہوئی ہمت تھی۔ ہر مصیبت کے باوجود ان لوگوں کے چہروں پر ایک امید کا نور تھا، ہر روٹی کا ٹکڑا ملنے پر شکر گزارنا مسکراہٹ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے اگر دنیا ہمیں صرف ایک موقع دے۔ جی ہاں خواتین و حضرات، میں بات کر رہا ہوں ان معصوم بنگلہ دیشیوں کی جو اس وقت ایک پاکستانی کہلاتے تھے، جن کو وہ عزت نہیں ملی جو عزت ان کو ملنی چاہیے تھی۔ ان کو مجبور کیا گیا اپنے ہی گھر کو چھوڑنے پر، اپنے ہی وطن کو چھوڑنے پر۔ وہ لوگ جو سر بلند کر کے کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، اب ان کو اپنے ہی وطن، اپنے ہی ملک میں رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کو مجبور کیا گیا اپنے گھر بار چھوڑنے پر۔ خواتین و حضرات، یہی وہ وقت تھا جب بھارت نے اس جنگ کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف ایک ریفیوجی کرائسس کا جواب نہیں تھا، یہ ایک ثبوت تھا کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے، لیکن سوال ابھی بھی وہی تھا، کیا دنیا ان بے سہارا لوگوں کی آواز سنیں گی؟ کیا ان کا گھر کبھی واپس ملے گا ان کو؟ یہ خاموشی کا وقت نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ کرنے کا وقت تھا جو دنیا کے روح کو ہلا کر رکھ دینے والا فیصلہ تھا۔ 10 ملین لوگوں کا سفر ایک ملک کے لیے صرف ایک عماد نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا جس نے ہر انسانی ریسورس کو لازمی سے زیادہ استعمال کیا۔ یہ صرف ایک کرائسس نہیں بلکہ ایک ملکی دور کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ویسٹ بنگال جو کرائسس کے بالکل بیچ میں تھا، سب سے زیادہ پریشر محسوس کر رہا تھا۔ ہر ریفیوجی کا ایک ایکسٹرا ماؤتھ تھا جو کھلانا تھا، ایک ایکسٹرا بلینکٹ تھا جو دینا تھا۔ آسام اور تریپورہ کے حالات بھی کچھ الگ نہیں تھے، ہر دن نئے لوگ کیمپس میں شامل ہوتے اور خرچہ بڑھتا جا رہا تھا۔ انڈین گورنمنٹ کے لیے یہ ایک ایسی مشکل تھی جو ہر دن بڑھتی جا رہی تھی جیسے سمندر کا پانی ہو۔ ریفیوجیز کی آمد نے نہ صرف اکانومی پر اثر ڈالا بلکہ سوشل فیبرک بھی ہل گیا۔ لوکل پاپولیشن کے اندر ایک بے چینی تھی، جابز کم ہو رہی تھی، کھانا اور پانی تقسیم ہو رہا تھا، ہر طرف شکایتیں اور ٹینشنز تھی، اور یہ سوال اٹھ رہا تھا آخر کب تک ایسا ہی چلے گا؟ لیکن پاکستانی بنگالی لوگ کہہ رہے تھے ہم یہاں مانگنے نہیں آئے، بس زندہ رہنے کا ایک موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھارت کے لیے یہ صرف ایک ریفیوجی کرائسس نہیں تھے بلکہ ایک سب سے بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف انسانیت کا فرض تھا اور دوسری طرف اپنے لوگوں کا حق، لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، اس کا اصلی انجام ابھی باقی تھا۔ دنیا کے لیے یہ ایک مثال بننے والی تھی، یہاں ایک کہانی جو صرف غم اور تنہائی میں ختم ہو جائے گی، اس کا انجام آخر کیا ہوگا؟ دنیا کے لیے یہ صرف ایک ریجنل کرائسس تھا، لیکن انڈیا کے لیے یہ ایک جنگ کا اعلان تھا۔ جب دنیا نے مڑ کر دیکھا تو ایک آواز اٹھی، اور اس آواز کا نام تھا اندرا گاندھی۔ With all modesty, we can say that we have done this action well. جب 10 ملین ریفیوجیز کا سونامی انڈیا کے اندر آیا تو دنیا نے شروع میں خاموشی اختیار کی، ہر ملک نے اپنی مصروفیات اور مسائل کا بہانہ بنایا،
یہ صرف ایک ساؤتھ ایشین مسئلہ کہا گیا جو انہیں ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن انڈیا کے لیے صرف ایک ریفیوجی پرابلم نہیں تھا، یہ ان کی ساورینٹی اور ریسورسز کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ ہر پاسنگ دن کے ساتھ غصہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن انڈیا سمجھ رہا تھا کہ جنگ صرف ایک راستہ نہیں ہے، یا شاید نہیں۔ اس خاموشی کو توڑنے کے لیے پی ایم اندرا گاندھی نے ایک ہسٹوری قدم اٹھایا۔ انہوں نے دنیا بھر کے لیڈر سے ملنے کا فیصلہ کیا، ماسکو، واشنگٹن، لندن اور پیرس۔ یہ سفر صرف ڈپلومیسی کا نہیں تھا، بلکہ دنیا کے ضمیر کو جگانے کا مشن تھا۔ ہر سپیچ، ہر ہینڈ شیک اور ہر میٹنگ کے پیچھے ایک میسج تھا، آپ کی خاموشی انسانیت کے خلاف ہے کیا؟ لیکن دنیا ابھی بھی چپ ہی تھی۔ ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف USSR یعنی سوویت یونین۔ اگست 1971 میں انڈیا نے ایک فیصلہ کیا جو تاریخ میں یاد رکھا گیا۔ انڈیا سوویت ٹریٹی آف پیس، فرینڈشپ اینڈ کوآپریشن سائن ہوئی۔ یہ صرف ایک ٹریٹی نہیں بلکہ ایک اسٹرانگ ڈپلومیٹک سٹانس تھا جو انڈیا کو ایک سالڈ الائی دیتا تھا۔ یہ ٹریٹی کہتی ہے کہ اگر انڈیا کو کسی طرح کی ملٹری یا ڈپلومیٹک چیلنج کا سامنا ہوا تو سوویت یونین ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ڈیسیژن ویسٹ اور ایسٹ کے بیچ ایک نئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بن گیا۔ میٹنگز کے آرچیول کلپس میں اندرا گاندھی کا کانفیڈنٹ اور بولڈ سٹائل دکھ رہا ہے۔ ہر لیڈر کے ساتھ ان کا ڈائیلاگ یہ بتاتا ہے کہ انڈین کمپرومائز نہیں کرنے والے، لیکن سوال یہ ہے کیا دنیا کے لیڈرز یہ سمجھ پائیں گے؟ یہ صرف ایک ریجنل مسئلہ نہیں بلکہ گلوبل انسانیت کا امتحان ہے۔ یہ کرائسس اب ایک نئے لیول پر پہنچ رہے تھے جہاں جنگ اور امن کا فیصلہ کر کے دنیا اپنی طرف کیوس مچا رہی تھی۔ جب بات الفاظوں سے نہ بن سکی تو فیصلہ ایکشنز کا لینا پڑا۔ یہ جنگ صرف بارود کی نہیں لیکن ایک نئی آزادی کے لیے لڑی گئی، اور اس جنگ کا نام تھا مکتی بہانی۔ ایسٹ پاکستان میں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی، ایک آواز جو مکتی بہانی کے روپ میں سامنے آئی۔ یہ فریڈم فائٹرز کہلانے والے لوگ صرف ایک مشن کے لیے زندہ تھے، اور وہ ملک تھا پاکستان کو بنگلہ دیش سے الگ کرانا، اور انڈیا نے انہیں ایک نیچرل الائی کی طرح دیکھا اور سپورٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ ہر ٹریننگ کیمپ ایک چھپا ہوا فورٹریس تھا جہاں فائٹرز کو جنگل وارفیئر، ویپنز ہینڈلنگ اور سروائیول ٹیکنیک سکھائی جا رہی تھی۔ یہ مشن صرف ان کا نہیں بلکہ اب انڈیا کا بھی تھا۔ ایسٹ پاکستان میں ہر طرف سیکرٹ مشنز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مکتی بہانی اور انڈین انٹیلیجنس کے ایجنٹس نے مل کر ایسی آپریشنز پلان کی جنہوں نے ویسٹ پاکستان کے پلانز کو کنفیوز کر دیا۔ بریجز اڑا دیے گئے، کمیونیکیشن لائنز کاٹ دی گئی، اور ہر ایک چھوٹی جیت نے اس جنگ کا مومنٹم بڑھایا۔ یہ ایک ان سین بیٹل تھی جس میں ہر سائیڈ اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہی تھی۔ بھارت کو معلوم تھا کہ ایک بڑی جنگ اب ضروری ہے۔ ہر انڈین بارڈر پر آرمڈ فورسز کو تیار کر لیا گیا۔ ٹینکس، ایئر فورس، جیٹس اور نیوی کے شپس کو فارورڈ پوزیشنز میں ڈپلوائے کر دیا گیا۔ ہائی لیول میٹنگز میں ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی، کیسے مکتی بہانی اور انڈین آرمی کی کوارڈینیشن اتنے سالڈ بنائے جائیں کہ پاکستان کو ہر موڑ پر گرایا جا سکے۔ یہ ایک ماسٹر پلان تھا جس میں ٹائمنگ اور پریسیشن دونوں کافی ضروری تھے۔ جنگ اب صرف وقت کا سوال تھا۔ مکتی بہانی کے فائٹرز گراؤنڈ پر ریڈی تھے اور انڈین فورسز کا ہر سولجر اپنی پوزیشن پر تھا۔ ہر طرف ایک تناؤ اور امید کا ماحول تھا، امید ایک نئی آزادی کی اور ٹینشن ایک انسرٹن فیوچر کی۔ ہر بلٹ اور ہر بام ایک فیصلہ کرے گا، لیکن یہ کہانی اب صرف شروع ہوئی تھی۔